السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہے۔ رسول کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ ٹورڈ صحابہ کیا ہونا چاہیے اور صحابہ کا سٹیٹس کیا ہے دین کے اندر قرآن کی روح سے، اور اللہ کی شہادات ان کے متعلق کیا ہیں، یہ آیت اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہے۔ بڑی اہم آیت ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ پیچھے جنگ احد میں کچھ صحابہ سے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی۔ ایک تو ان کی تعداد بہت کم تھی، اس کے اندر پھر ان سے ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی ہوگی، ظاہر ہے اسی تعداد کی کمی کی وجہ سے۔ تو اب جب کمی ہو، مقابلے میں دشمن بہت زیادہ قوت میں ہو، ان کے پاس بڑا جنگی اسلحہ اور ہتھیار ان سے کہیں زیادہ ہو، تو پھر تھوڑی سی بھی جو مسٹیک ہے وہ بھی پھر بہت بڑی مسٹیک بن جاتی ہے۔ تو وہاں پر بھی ضابطے دیے گئے، سمجھایا گیا، صحابہ کرام کی ہمت بڑھائی گئی، ان کو تربیت دی گئی کہ ایسے کبھی بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جیسے بھی حالات ہوں صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ یہ ساری چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں، تو وہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ آخر وہ انسان تھے۔ تو ان سے اس طرح کی کوئی مسٹیک ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے جو کوئی کام کرے گا تو اسی سے مسٹیک ہوگی، جو کوئی کام ہی نہیں کر رہا بیٹھا ہوا ہے اس سے کیا مسٹیک ہونی ہے، کیونکہ وہ عملی میدان میں سرگرمی کر رہے تھے، اس لیے ان سے کچھ مسٹیک بھی ہوئی، ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 159۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے رسول پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے۔ یہ ایک ایک لفظ کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اے رسول، کیونکہ خطاب ہے نا یہاں پہ رسول سے، پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے۔ اس سے کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت کے سبب سے کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے لِنْتَ لَهُمْ، تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ کن کے لیے؟ اپنی جماعت کے لیے، جماعت صحابہ، مومنین کی جماعت، تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ان سے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کی۔ فرق ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی غلطی کرنا، پلان کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کوئی غلطی کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی حالات کے دباؤ سے غلطی ہو جانا۔ یہ بہت ڈفرنس ہے۔ تو حالات کے دباؤ سے ٹھیک ہے ان سے کوئی غلطی ہو گئی، ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن اللہ کا جو اس کا فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کی وجہ سے اے رسول تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ اب رسول کا صحابہ کے لیے نرم ہونا، اس کو اللہ اپنی رحمت کا سبب بتا رہا ہے۔ غور کریں کہاں تک بات جا رہی ہے۔ ہسٹری صحابہ کرام کی کتنی ان کی برائیاں کر رہی ہے، عیب نکال رہی ہے، کس طرح سے ان کی نامردی شو کر رہی ہے، ان کو کس طرح سے مجرم ثابت کر رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا انداز کیا ہے صحابہ کے متعلق؟ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب چل رہا ہے. اور اگر تو سخت مزاج اور سنگ دل ہوتا، یہ فظن ہوتا ہے سخت مزاج، جو بڑے ہارش مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، بات بات پر بگڑ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، فیوریس ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر تو فظن، اگر تو اس طرح کا کوئی سخت مزاج ہوتا، اور آگے کہہ رہا ہے غلیظ القلبی، اور اگر تو سنگ دل ہوتا. یہ غلیظ ہمارے ہاں تو غلیظ برے، بہت برے معنوں میں آتا ہے. گندی چیز کے لیے ہم غلیظ کا لفظ استعمال بولتے ہیں. عربی کے لیے یہ جو لفظ ہے وہ اس معنوں میں نہیں آتا. میں اس لیے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عربی کے ہی لفظ ہیں جو قرآن کے اندر آئے ہیں، لیکن ہماری زبان میں ان کے معنی اور ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان میں ان کے معنی اور کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بری چیز کو غلیظ بولتے ہیں. یہاں پر اللہ رسول کے قلب کو غلیظ بول رہا ہے، اس کے لیے غلیظ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر تو، یعنی وہ ان کا جو قلب تھا رسول کا، وہ یعنی غلیظ القلب، وہ غلیظ القلب نہیں تھے. یعنی کیا مطلب؟ سنگ دل نہیں تھے، سختی نہیں تھی. تو غلیظ کے لفظ معنی تو گاڑھا پن ہوتا ہے نا. تو جب کوئی چیز گاڑھی ہوتی ہے تو پھر سخت ہوتی ہے. پتھر ظاہر ہے وہ پہلے تو کوئی تھی نا، کوئی نرم ہوں گے، مٹی یا جو بھی جن چیزوں سے بھی بنے سمندر میں یا جیسے بھی ان کا پروسیس ہوا، تو بعد میں پھر وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال کے بعد وہ دھوپ کی شدت سے وہ پھر سخت ہوتے گئے اور وہ سخت چٹانیں بن گئی. تو یہ جو سختی، سنگ دل، اس کے لیے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن غلیظ القلب کی، سنگ دل. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اور اگر تو سخت مزاج اور سنگ دل ہوتا. کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے، اپنی جماعت کے لیے. اگر تو ایسا ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ کیونکہ اللہ نے تو تجھے لنتا لہم، اللہ نے تو تجھے نرم بنایا نا اپنی جماعت صحابہ کے لیے. لیکن اگر تو نرم نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تو ان کے لیے نرم نہ ہوتا، بلکہ تو ان کے لیے سخت مزاج اور سنگ دل ہوتا، تو پھر ہونا کیا تھا؟ لن فضو من حولک، تیری وہ جماعت کے افراد تیرے پاس سے ضرور منتشر ہو جاتے. لیکن اللہ کے فضل سے، اس کی نعمت سے تو ان کے لیے نرم ہے اور بالکل بھی تو ان کے لیے سخت مزاج اور سنگ دل نہیں ہے. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ تیری جماعت تیرے اوپر جان نچھاور کر رہی ہے. یہ چیز کہی جا رہی ہے. اب دیکھیں کیا مقام ہے صحابہ کا، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، اور کس طرح صحابہ کو نبی کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اور بڑا ہی بلند مقام ہے. اور آگے یہ کہنے کے بعد اب آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حکم دے رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ان سے ہوئی. جنگ احد میں جیسے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، حالات کے دباؤ سے ہو گئی نا. 700 کا لشکر اور مقابلے میں دشمن 3000، اور وہ بھی ان کے پاس جو جنگی اسلحہ اور ہتھیار تھا ان سے کہیں زیادہ، تعداد میں کہیں زیادہ. تو کہہ یہ رہا ہے کہ جب ایسی حالت میں اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کے فضل سے ان کے لیے اللہ نے تجھے نرم بنایا ہے.
ان کے متعلق تو بالکل اللہ کے فضل سے نہ تو سخت مزاج ہے اور نہ ہی تو ان کے لیے کچھ سنگ دل ہے، اس لیے حکم دے رہا ہے کیا؟ فاعف عنہم، اس لیے تو ان سے درگزر کر۔ اگر ان سے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی نادانستہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو کہتا ہے فاعف عنہم، اے رسول تو ان سے درگزر کر، تو ان کو معاف کر دے۔ اندازہ لگائیں کیا انداز ہے قرآن کا۔ اللہ تو اپنے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے نادانستہ جو بھی ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، تو ان کے لیے نرم رہ، اللہ کے فضل سے تو ان کے لیے نرم رہ، کوئی ان کے ساتھ سخت مزاجی سنگ دلی نہیں برتنی، اور ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ ان کی چھوٹی موٹی جو نادانستہ کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو اگنور کر دینا ہے، لیکن جو ہسٹری مرتب کی گئی، جو سیرت رسول مرتب کی گئی، سیرت صحابہ، اس کے اندر ان کے خلاف اتنی شدت کے ساتھ روایات وضع کی گئیں اور ہر اینگل سے ان کے خلاف دشمنی کی گئی، قرآن کے بالکل خلاف۔ اس لیے میں نے جو کتاب عظمت رفتہ ہے، اس لیے میں نے ہسٹری کا ایک دوسرا رخ پیش کیا، جہاں سے ہسٹری شروع ہو رہی ہے وہیں سے لی، اور بتایا کہ اسی ہسٹری کے اندر یہ چیزیں بھی یہ چیزیں ہیں جو قرآن کی ان آیات کی تصدیق کرتی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ وہ چیزیں کیوں مشہور کی جاتی ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے، جو صحابہ کرام کا مقام اس کے خلاف ہے، جو انبیاء کا ان سے صحابہ کرام کے ساتھ جو تعلق تھا، جو صحابہ کرام کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا، جو طرز عمل تھا، اس کے خلاف، جو شفقت برا سلوک تھا صحابہ کا، صحابہ کے ساتھ نبی کا، اس کے خلاف ہے، اس کو مشہور کیا ہوا ہے۔ اور اسی ہسٹری کے اندر جو بہتر چیزیں ہیں جو ان قرآن کی آیات کی تصدیق کرتی ہیں وہ بیان نہیں کرتے، تو ہم نے عظمت رفتہ کے اندر وہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ اس لیے تو ان کی نادانستہ غلطیوں سے درگزر کر، اور صرف یہی نہیں کہا، یہی حکم نہیں دیا نبی کو کہ تو ان سے درگزر کر، بلکہ اگلی یہ جو جز ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو ان کے لیے حفاظت کا سامان طلب کر۔ یہ بخشش نہیں ہے، حفاظت کا سامان کر کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، ان کو ہر قسم کی دکھ تکلیف اور مصیبت سے بچانے کا سامان کر، ان کی حفاظت کر، ان کی دیکھ بھال کر، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے پروٹیکشن کا بندوبست کر۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے متعلق، اور یہ دو چیزیں ہوگی، فاعف عنہم کہ ان سے درگزر کر، دوسرا کیا کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو صحابہ کے لیے، اپنی جماعت کے لیے حفاظت کا سامان طلب کر۔ اور یہ دو چیزیں کہنے کے بعد آگے بڑا ہی اہم حکم آ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لیا کر، مشورہ کیا کر، یہ دونوں معنی، مشورہ لیا کر، مشورہ کیا کر، یہ ایک ہی معنی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ، کنسلٹ کرنا، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر اہم ملکی، قومی، سیاسی، انتظامی، عسکری، کوئی بھی امور ہو، ان سے متعلق تو ان سے کنسلٹ کیا کر، مشورہ کیا کر، باہمی مشاورت سے یہ کام کرو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے ریاست سے متعلق،
قوم سے متعلق، حکومت سے متعلق، ان سے میٹنگ کرو، ان سے مشورہ کرو۔ تو یہ تیسرا حکم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر۔ ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن کا کام وہ مشورے کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جنگ بھی لڑنی ہے تو صحابہ سے مشورہ کرنا ہے کہ کیسے لڑنی ہے، کس جگہ لڑنی ہے، اس کے لیے کیسے انتظام کرنا ہے، کیسے فوجی دستے اپائنٹ کرنے ہیں، کس طرح سے ان کی ڈپلائمنٹ کرنی ہے، کون بندہ کہاں پر سوٹیبل ہے، کون بندہ فرنٹ پہ ہوگا، کون پیچھے ہوگا، کون دائیں ہوگا، کون بائیں ہوگا، کون درمیان میں قلب میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو جنگ سے متعلق ہے۔ اسی طرح ریاست سے متعلق، حکومت سے متعلق، انتظامی امور سے متعلق کہتا مشورہ کر اور اندازہ لگائیں۔ یہ جو ہے وشاورہم فی الامر، کس جگہ لے کر آ رہا ہے قرآن کریم، کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، کس موقع کے اوپر اس کا حکم دیا ہے نبی کو کہ اپنی جماعت سے مشورہ کر۔ اور یہ حکم اس وقت تک تو نہیں تھا، یہ آج بھی ہے۔ آج بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب کوئی کام کرے گا ریاست سے متعلق، قوم و ملک کے متعلق، وہ کیبنٹ سے مشورہ کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کے کوئی فروٹفل رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی مشورہ نہیں لیتے، پھر نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر، بڑا ہی اہم سٹیٹس ہے صحابہ کا۔ اور اس سے آپ کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ریاست میں اقتدار کس کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور تھا صحابہ کرام کے پاس۔ بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد، یہ 3 احکام دینے کے بعد، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، تم نے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو نے صحابہ سے مشورہ کر لیا، جو بھی امور درپیش ہے اس سے متعلق باہمی مشاورت ہو گئی، اب ایک فیصلہ ہو گیا، ایک کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن کرنا ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر باہمی مشاورت کے بعد جب تو پختہ ارادہ کر لے، کسی فیصلہ کرنے کا یعنی کوئی فیصلہ ہو گیا، کسی بات کا فیصلہ ہو گیا، اب اس کے اوپر پختہ ارادہ کر لے، اس فیصلے پہ اب پختہ ہو جائے، عزم کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ، اب ہیزیٹیشن نہیں کرنی۔ جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر باہمی مشاورت ہوگی، کنسلٹنسی ہو گئی ہے، کنسنسس ہو گیا ہے، اب فیصلہ ہو گیا باہمی مشاورت کے ساتھ۔ اب جو بھی فیصلہ ہے اس کے اوپر عزم کے ساتھ ڈٹ جانا ہے، کسی قسم کی کمزوری، ہیزیٹیشن نہیں دکھانی۔ اور آگے یہاں پر پھر کیا کہہ رہا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے قانون پر بھروسہ کر اور اپنے فیصلے پر کاربند رہ۔ یہ ہوتا ہے فتوکل کا معنی۔ توکل کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے قانون پر بھروسہ کرنا، اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ بھروسے کی عملی شکل کیا ہے کہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جانا، جو بھی مشکلات پریشانیاں آئیں ان کو فیس کرتے چلے جانا، لیکن فیصلہ جو ہے جو کیا ہے وہ پورا کرنا، اس فیصلے کے مطابق اس کام کو، اس ٹارگٹ کو پورا کرنا، جو ہدف مقرر کیا ہے اس کو اچیو کرنا۔ تو یہ ہے توکل، کیونکہ آپ نے اس مشاورت کے اندر سب کچھ، اس کے پازیٹیو پوائنٹ، نیگیٹو پوائنٹ، اس کے کانسیکوینسز سارے آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا، اتنا اچیو ہو سکتا ہے، یہ کچھ اچیو نہیں، یہ ساری چیزیں اس مشاورت کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ
نقصان کم ہو فائدہ زیادہ ہو، مشاورت ہوتی اسی چیز کے اوپر ہے۔ 100% فائدہ نہیں ہوتا، نقصان بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا بہت نقصان کو بیئر اپ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو، ڈٹ جاؤ اس فیصلے کے اوپر، اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہ بات کہنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ متوکلین کون ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ کے قانون پر بھروسہ کرنے والے اور عزم کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر ڈٹ جانے والے، یہ ہوتے ہیں متوکلین۔ تو اس طرح سے آپ قرآن کو سمجھا کریں۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اور اس میں پھر آپ کو پتہ یوں سمجھیں کہ یہ جتنی بھی ہسٹری صحابہ کرام کے خلاف لکھی ہوئی ہے، جنگ جمل کے نام پر، جنگ صفین کے نام پر، یہ جو واقعہ کربلا تو خیر جنگ ہی نہیں تھی، یہ تو ایک مد بھیڑ سی تھی، وہ جو بھی انہوں نے قصے بنائے وہ جتنے بھی ہیں قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف سازش کر کے وضع کیے گئے، تاکہ لوگوں کو ادھر ان کو فوکس کرایا جائے ان جھوٹے واقعات کی طرف، اور قرآن سے ان کی توجہ ہٹا دی جائے۔ یہ کیا انہوں نے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں ہسٹوریکل، وہ اس لیے وضع کیے گئے تاکہ لوگوں کا جو دھیان ہے، ان کی جو توجہ ہے، وہ قرآن کے اس اصول اور ضابطوں سے ہی ہٹا دی جائے۔ کبھی سنی ہیں یہ چیزیں آپ نے جو یہ قرآن کی روح سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ کیا مقام پیش کر رہا ہے صحابہ کرام کا قرآن، کس طرح کی صحابہ کرام کے متعلق شہادات گواہیاں دے رہا ہے ان کے حق میں، اور ہسٹری ان کے خلاف کس طرح سے جمل، صفین اور کربلا کے واقعات وضع کر کے کس طرح سے انسانوں کے اندر زہر گھول رہی ہے، ان کے فرقے بنا رہی ہے، اور ایک دوسرے کا انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہی ہے، ان کے خون کا پیاسا بنا رہی ہے۔ یہ کام کیا ہسٹری نے۔ تو ان چیزوں سے بچیں آپ۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔